ٹریٹمنٹ گولز کیا ہیں ہائپر ٹینشن کے ڈائبیٹکس کے اندر؟ بہت ساری جو آرگنائزیشنز اس کے اوپر ان کو کنسنسس ہے کہ بلڈ پریشر لیول 130/80 تک ہونا چاہیے. یعنی جب آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو ٹریٹمنٹ کے ساتھ بلڈ پریشر 130/80 سے کم ہونا چاہیے. کچھ آرگنائزیشنز 140 اور 80 بھی ریکمینڈ کرتی ہیں. موسٹلی کا اگریڈ ہے کہ 130 اور 80 تک ہونا چاہیے. ان کی اپنی جس طرح کے انوائرمنٹل انڈیویجول چینجز ہیں. اس کے بعد یہ کہ آپ نے انڈیویجول گولز بھی کر لینے ہوتے ہیں. جیسے ہم بلڈ شوگر میں انڈیویجول گولز کرتے ہیں, اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ 110/80 پہ کمفرٹیبل رہتے ہیں, کچھ لوگ 110/80 پہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو آپ نے کمفرٹ آف دا پیشنٹ کے حساب سے بھی گولز کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. پلس یہ جو کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا جن میں کوئی کارڈیو واسکولر ڈیزیز رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے ہائپر لپیڈیمیا ہے, جیسے کوئی پیشنٹ اسموکنگ کرتا ہے, اور جیسے کسی میں اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہوتی ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی, ایسے میں ٹارگیٹس لوور تک ہونا چاہیے, 130/80 ہونا چاہیے. جو دوسرے افراد ہیں ان میں ہم 140/90 سے کم کا بھی ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فیکٹرز آپ نے اس حساب سے دیکھنے ہوتے ہیں جو جب آپ اس کا ٹارگیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پیشنٹ کا. اب یہ ٹارگیٹس کیسے اچیو کیے جاتے ہیں؟ لائف سٹائل چینجز سب سے پہلے پیشنٹ کے لیے امپارٹنٹ ہے, اگین ان ڈائبٹیز اینڈ ان ہائپر ٹینشن ایز ویل. لائف سٹائل چینجز میں کیا کرنا ہے؟ سگریٹ نوشی آپ نے بند کرنی ہے, بیکاز آپ کے ایسی میڈیسنز بھی آپ لے رہے ہوتے ہیں بلڈ پریشر میں جو آپ کی خون کی نالیوں کو تنگ کرتی ہیں. اور پلس ہائپر ٹینشن اٹ سیلف آپ کی ڈائبیٹک فوٹ ڈیزیز کے لیے رسک فیکٹر آ جاتا ہے, یا ہارٹ ڈیزیز کے لیے. تو اگر آپ اسموکنگ بھی کرتے رہیں گے تو وہ بھی اس میں ایڈ آن ہو جائے گا رسک فیکٹرز میں. تو آپ نے اپنے رسک کو تو کم کرنا ہے نا اوور آل. تو اسموکنگ کو آپ نے کوئٹ کرنا ہوتا ہے, کم نہیں کرنا, کوئٹ کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ کو کوئی پروفیشنل ہیلپ چاہیے تو وہ اس حساب سے آپ پروفیشنل ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. اچھا, پھر آ جاتا ہے کہ ایڈڈ سالٹ. ہمارے عادت ہے لوگ جب کھانا بنا ہوتا ہے تو اس میں نمک ایڈ کرتے رہتے ہیں, یا کبھی آپ نے صبح آملیٹ کچھ لوگ بنواتے ہیں تو اس کے اوپر, یا فرائی انڈا جو ہے اس کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایڈ سالٹ کرنا ہوتا ہے یہ ان کو ریسیٹ کرنا چاہیے, کہ وہ کراری چیزیں کھاتے ہیں. کراری. اسی طرح جو لوگ بازار میں جا کے نمکوز اور اس طرح کی چپس وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں, ان میں بھی نمک کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. بازار سے کوئی چیز جب بھی آپ لیں اس کا لیبل پڑھیں اور اس میں سالٹ کی کوانٹٹی دیکھیں. زیادہ نمک ریکمینڈڈ بھی تو نہیں ہے نا. ہاں, یہاں بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ لوگ ڈائٹ جو آپ کی ہوتی ہیں, یہ ڈائٹ فیزی ڈرنکس ہوتی ہیں نا, یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈائٹ ڈرنکس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ ان میں سوڈیم نہیں ہے. تو سوڈیم کا کانٹینٹ ان میں بھی زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے ان کا بلڈ پریشر اس سے بڑھ سکتا ہے. تو اس کا استعمال وہ اس میں سے مائنس کریں گے. اور پھر ویٹ ریڈکشن ہے, ویٹ آف لائف سٹائل چینجز میں آپ کی 30 منٹ ڈیلی واک ہے. یہ ساری چیزیں بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں, اس کو تو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ہے بلڈ پریشر کی میڈیکیشن. بلڈ پریشر کی میڈیکیشن جو ڈائبٹکس کے لیے ہوتی ہیں ان کو خاص گروپ کو ہم ایسی انہیبیٹرز کہتے ہیں یا انجیوٹنسن بلاکرز کہتے ہیں. یہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کڈنی ڈیزیز کی پروگریشن کو روکتی ہیں. یعنی ان کا دورہ فائدہ ہے کہ بلڈ پریشر کو بھی کم کرتی ہیں اور کڈنی ڈیزیز کو بھی کم کرتی ہیں. یعنی کہ جو انٹرلنکڈ پاسبل چیزیں ہیں ان کو وہ. پلس جو امپارٹنٹ ایک اور بات ہے وہ یہ کہ بیڈ ٹائم ڈوزنگ. یعنی جب وہ میڈیسن بلڈ پریشر کی لے رہے ہیں تو زیادہ تر کوشش کریں کہ آپ ان کو بیڈ شام کے ٹائم لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ روٹین میں بھی آپ کا بلڈ پریشر رات کو ڈپ کرتا ہے, تو جب آپ اس کو باہر سے ایسی میڈیسن سے کم کریں تو رات کو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ بلڈ پریشر کو ڈپ ہی رکھا جائے. رات کو سوتے ہوئے یا صبح ارلی مارننگ اٹھتے ہوئے جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کا رسک آف سٹروک اس کے ساتھ یا رسک آف ہارٹ اٹیک بڑھ جاتا ہے. تو آپ نے اس ٹائم پہ اس کو نارملی رکھنا ہے, کیونکہ یہ ایک نیچرل ڈائرنل ویریشن ہے, اس کے حساب سے ہم نے چلنا ہے. تو اگر 2 میڈیسنز ہیں تو ان میں سے ایک رات کو لے لیجیے, اگر ایک میڈیسن ہے تو پریفریبلی شام کو لی جائے. تو یہ ایک اس کا کانسیپٹ ہے بیڈ ٹائم ڈوزنگ کا. پھر جو امپارٹنٹ بات آ جاتی ہے بلڈ پریشر کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, جب کمپلائنس ایڈیرنس ٹو دا ٹریٹمنٹ. اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں ضرور رپورٹ کریں ڈاکٹر کو, اپنی دوائی چینج کروائیں. ڈاکٹر نہ بولتے پھریں ان باتوں کے لیے. بالکل, وہ تو پھر ایک بار جا رہے ہیں تو ان کے دوبارہ جائیں گے جی مجھے سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایوری باڈی نوز کہ بھائی یہ پرابلم آ سکتی ہے اس میڈیسن کے ساتھ, آپ میڈیسن اس کو چینج کروا لیں. پھر اس کے بعد امپارٹنٹ چیز ہے کہ آپ جب بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہے ہیں اور فیمیل پیشنٹ ہیں اور پریگننسی ہو گئی ہے, تو پریگننسی کے دوران یا پریگننسی سے تھوڑا پہلے ہی اپنی میڈیکیشن چینج کروا لیں.
سے آپ پلاننگ کرتے ہیں کنسیو کرنے کی تو اس وقت ہی میڈیکیشن چینج جانی چاہیے، کیونکہ یہ جو ایس انہیبیٹر ڈرگس کا میں نے ذکر کیا ہے جن میں زسٹل ہے، کیفوٹین ہے، یہ ساری آ جاتی ایزی ڈیز ہے، اور یہ ڈایووین، ویلسارٹن، یہ ساری میڈیکیشنز ہیں، یہ پریگننسی کے اندر نہیں دینی ہوتی، رائٹ. تو اس لیے ان کو ویل ان ٹائم آپ نے چینج کروا لینا. یا پریگننسی کا پتہ لگے تو پھر تو لازم ہو گیا کہ آپ اسے چینج کروا لیں.